بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا آن لائن کلاسز میں دوسرا سبق ہے اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے خط۔ آج ہم تھوڑا سا میں آپ کو یاد دہانی کراتی جاؤں خط اور درخواست میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، خط وہ ہوتا ہے جس کے اندر ہم کوئی بھی معلومات کسی بھی انسان کو لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ کو کوئی بھی ایسا نہیں لکھنا پڑتا کہ ریکویسٹ نہیں کرنی پڑتی، کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، جو معلومات ہوتی ہیں آپ جو بات آپ نے کرنی ہوتی ہے آپ کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے درخواست وہ ہوتی ہے جس کے اندر ہم کسی کو ریکویسٹ کرتے ہیں، جاب کی ہو سکتی ہے، کسی کام کے لیے آپ پرنسپل کو کہہ سکتے ہیں، اسکول سے چھٹی کرنے کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح اگر آپ کو بخار ہے، آپ اسکول نہیں آ سکتے تو بھی آپ درخواست بھیج سکتے ہیں، اس کو درخواست کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج ہم اپنے سبق میں خط کی دہرائی کریں گے، تو آپ لوگ اپنی گرامر کی کتاب کا صفحہ نمبر 86 کھولیں۔ یہاں پہ خط ہے کہ ماموں یا چچا کے نام خط کی تحفے کی یاد دہانی کا خط لکھیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ نے اپنے ماموں یا چچا کو لکھنا ہے یا آپ نے اپنے بھائی کو لکھنا ہے، کسی کو بھی، اور انہوں نے آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے تحفہ دینے کا، تو آپ نے یاد دہانی کروانی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ خط لکھنا ہے۔ سب سے پہلے ایک بات آپ بالکل بتا دوں صاف صاف آپ کو کہ آپ نے اس کتاب سے اس خط کو کاپی نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو طریقہ بتا رہی ہوں، اس کے بعد آپ نے اس خط کے اندر جو بھی لکھنا ہے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ خط کو لکھتے کیسے ہیں۔ آپ نے ہمیشہ خط کو سیدھے ہاتھ کی طرف سے شروع کیا جاتا ہے، اور سب سے پہلے لکھا جاتا ہے شہر کا نام، جس جگہ پر آپ موجود ہیں، اس کے بعد تاریخ، اور اس کے بعد اسی تاریخ کے آگے تھوڑا سا درمیان میں کر کے اس تاریخ سے تھوڑا سا نیچے آپ لکھیں گے جن کو لکھ رہے ہیں خط، چچا، ماموں یا جن کو۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ اس کتاب کے اندر بھی خط میں لکھا گیا کہ پیارے چچا جان یا ماموں جان، السلام علیکم، کئی دنوں سے آپ کا خط نہیں آیا، میں حیران ہوں کہ آپ تو کبھی بھی خط لکھنے میں تاخیر نہیں کرتے تھے، خیر تو ہے۔ مطلب کہ وہ پہلے اسلام کے اس کے بعد وہ بتا رہے ہیں کہ آپ ہمیشہ ہمیں خط لکھتے تھے ٹائم پہ، لیکن اس بار آپ نے خط نہیں لکھا، مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ کیوں نہیں لکھا آپ نے خط۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس خط کو ایک بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے الفاظ میں خط لکھنا ہے اپنے ماموں یا چچا کو، اور ان کو یاد کروانا ہے کہ انہوں نے آپ کو کوئی گفٹ دینا تھا، تحفہ دینا تھا۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، لیکن جاتے جاتے ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتانا چاہوں گی۔ کہتے ہیں کہ ایک جھوٹ بولنے کے لیے آپ کو 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، جبکہ اور اس جھوٹ کو چھپانا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن جو سچ ہوتا ہے وہ پہلی بار میں بولنے میں مشکل ہوتا ہے، بٹ اس کے بعد آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آتی، کیونکہ آپ نے سچ بولا ہوتا ہے، تو اس لیے آپ کو کچھ چھپانا نہیں پڑتا۔ اس لیے ہمیشہ سچ بولیں، اپنا خیال رکھیں، دوسروں کا خیال رکھیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔